بھائی صاحب $10,000 ماہانہ اور آپ کے لیے ایسٹ اراؤنڈ $1 ملین کا. ہاؤ از دس پاسبل؟ آپ کا ایک گول ہے کہ زیادہ سے زیادہ مطلب 10 کروڑ کیا اس سے بھی زیادہ لوگوں تک آپ میسج پہنچائیں کہ فائنینشیل فریڈم حاصل کریں, تو ہاؤ از دس پاسبل؟ اٹ ڈیپینڈس کہ بندہ جو فرض کریں اس کو ایک پلان کو لے کے چلنا چاہتا ہے وہ کس لیول پہ ہے. اٹس ایزیئر, میں ہمیشہ لیول کہتا ہوں, ایک اسٹوڈنٹ نوجوان والا لیول ہے جو ابھی ارننگ نہیں کر رہے یا تھوڑی کر رہے ہیں. ایک پروفیشنلز ہیں, فرض کریں کہ جو آپ لوگ یہاں ڈیلی ہمیں ملتے ہیں 10-15 سال سے اوورسیز ہیں, ایسا ہی وہ ویسے اتنی لگ بھگ $10,000 ماہانہ کما رہے ہیں لیکن کام سے کر رہے ہیں, یعنی وہ جاب کرنی پڑتی ہے, اس کے اگینسٹ ان کو ویج ملتی ہے. ان لوگوں کے لیے آسان ہے کیونکہ ان کے لیے ایک اسٹریٹ فارورڈ راستہ ہے کہ انہوں نے کچھ نہ کچھ سیونگ اکٹھی کی ہوئی ہے, اور سیونگ کو یوٹیلائز کر کے کیا کر سکتے ہیں کہ ان کو $10,000 انویسٹمنٹ کر کے اسمارٹ انویسٹمنٹ کے ذریعے ان کو وہ پیسہ آنا شروع ہو جائے. اور اگر اسمارٹ طریقے سے ایک بزنس میں لگاتے ہو تو وہ پیسہ ملٹیپلائی ہوتا ہے. یعنی اگر فرض کریں 1 ملین AED سے انہوں نے اسٹارٹ کیا, رفلی ان کو $10,000 مہینے کا ریٹرن ملے گا, اور ان کا 1 ملین AED جو ہے وہ $1 ملین میں کنورٹ ہو, یعنی 3.6 یا 3.5 ٹائمز ان کا بڑھ جائے گا 15 سے 18 مہینے کے اندر. تو ان کے لیے ایک آسان اسٹریٹ فارورڈ طریقے کہ اسمارٹ انویسٹمنٹس کے ذریعے نوجوان کے لیے وہ ایک کمپلیٹلی ڈفرینٹ, اس نے وہ پہلے 5 سال جب ایک پروفیشنل خجل خوار ہو چکا ہے وہ ہونا ہے, چاہے بزنس میں ہونا, چاہے آن لائن کام میں ہونا, چاہے جاب میں ہونا, جہاں بھی ہونا. تو اس کے لیے سمپل یہ طریقہ, یار پہلے $1,000 تک کمانا شروع کرو. اس کے لیے ڈفرینٹ راستہ ہے. یہ جو فائنینشیل فریڈم کی میں بات کرتا ہوں, یہ میں ٹارگٹ کرتا ہوں پروفیشنلز, خاص طور پہ اوورسیز جو ایک لیول پہ ہیں پہلے, تو ان کو میں کہتا ہوں نہیں, ایسے اسمارٹ طریقے سے انویسٹمنٹس کر کے کیا کرو, آپ اپنے آپ کو جاب سے فری کرو. جب فری ہو جاؤ گے $10,000 آ رہا ہے, آپ کو فائنینشیل فریڈم مل گئی. مطلب کہ پاکستانی اراؤنڈ 7 سے 8 کروڑ ہونا چاہیے تو وہ فائنینشیل فریڈم $1 ملین والی حاصل کر سکتا ہے. آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ فرض سے میں اگزامپل دیتا ہوں, 1 ملین AED یعنی درہم, جو کہ پاکستانی 7.5 کروڑ 8 کروڑ بنتے ہیں, ایسا ہی ہے. تو وہ آپ اگر انویسٹ کریں تو $10,000 یعنی لگ بھگ 35-36 ہزار درہم بنتے ہیں. جی بالکل. پاکستانی شاید 25-30 لاکھ بنتا ہوگا. ایسا ہی ہے. وہ آپ کو مہینے کا ملنا شروع ہو گیا, اور پھر آپ نے جب 1 ملین AED یعنی 10 لاکھ درہم آپ نے انویسٹ کیا تھا, وہ $10 لاکھ بن جائے گا 12 سے 18 مہینوں کے اندر. ٹھیک ہے. تو آپ کا کوشچن یہ ہے کہ یہ اتنا پیسہ ہونا چاہیے تب. یہ میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ فرض کریں میرے ساتھ اگر کسی نے میر گروپ میں آنا ہے, یہ میں نے منیمم تھریش ہولڈ رکھا ہوا ہے. کیوں؟ میں کہوں کہ آپ 1 لاکھ درہم سے آ سکتے ہو یا 1 کروڑ روپے سے آ سکتے ہو, تو میرے پاس ہزاروں لوگوں نے آنا. اب سارے میرے پارٹنر بن گئے میر گروپ میں, آ کے ان کو رپورٹنگ میں کیسے کروں. پھر جو انویسٹ کرتا ہے اس کا دل ہوتا ہے کہ مجھے ڈیلی کمیونیکیشن بھی ہوتی رہے. میں نے ایک لیول رکھا ہوا, یعنی نارملی تو اس سے بھی بڑا لیول ہے $10 ملین یا اس سے اوپر کا, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ صرف یہاں سے اسٹارٹ کر دیں. میں نے اگزامپل دی ہے 1 ملین AED کی, آپ 2 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ درہم سے بھی اسٹارٹ کر سکتے ہیں. لیکن پھر کیلکولیشن آپ کے پاس ہوگی کہ میں نے اگر 10 لاکھ درہم لگایا تھا, مجھے $10,000 آیا, اگر میں 5 لاکھ درہم لگاتا ہوں تو اس کا مطلب ہے پھر $5,000 کے لگ بھگ آنا ہے. تو اس طرح سے آپ کیلکولیٹ کر کے اوپر نیچے کر سکتے ہیں, اور اوبیسلی جو بھی لوگ رابطہ کرتے ہیں ان کو آپ ہی گائیڈ کرتے ہیں. بھائی صاحب وہ تو ٹھیک ہے, دیکھیے آپ کے پاس اپنے اتنے بزنسز ہیں جن سے آپ $1 ملین کما رہے ہیں, اینڈ آپ نے لوگوں کو یہ آپشن بھی دیا ہوا ہے کہ آپ ایون منیمم 50,000 درہم سے انویسٹ کریں, جس میں آئی تھنک زیادہ فائدہ لوگوں کو ہو رہا ہے, آپ کو نہیں ہو رہا, بٹ اسٹل آپ نے یہ پلیٹ فارم رکھا ہوا ہے. تو 1 ملین درہم اگر فار ایگزامپل کوئی آپ کے ساتھ آ کے انویسٹ کرتا ہے تو اس کو آپ کہاں انویسٹ کریں گے؟ میں ایکسپلین کر دوں. جب آپ بات کرتی ہیں 50,000 درہم کی, یعنی 50,000 درہم جو کہ اگین 40-45 شاید لاکھ بنتا ہو 4 ملین کہہ رہا ہوں. ہاں, تو وہ اس لیے رکھا ہوا ہے کہ بریکٹس اس لیے کہ بہت زیادہ سے زیادہ لوگوں تک میں پہنچ سکوں. ایگزیکٹلی. اور اس کا ایگزیکٹ ایم یہی ہے کہ یہ بندہ جس کے پاس فرض کریں پاکستانی 40-50 لاکھ روپے ہیں, شاید اس نے کوئی جائیداد بیچی ہوئی ہے, شاید اس نے جمع کرتے کرتے لیکن ابھی کسی جگہ پہ پھنسا ہوا ہے. تو بعض لوگوں کا دیکھا جو میرے ساتھ کام کرتے ہیں, ان کا وہ منتھلی ایک انکم آنا شروع ہو جاتی ہے. اس سے بے شک 2 لاکھ 3 لاکھ آ رہا ہے, لیکن 2 لاکھ 3 لاکھ پاکستان کے لیے ایک ریزنیبل اماؤنٹ ہے, جس سے ان کا گھر چلنا شروع ہو گیا. یعنی ان کو ان کے لیول پہ ایک فریڈم مل جاتی ہے. یہ بات 100% صحیح ہے کہ ان کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے. کار کی مثال لیں, اگر 1 لاکھ درہم کوئی لگاتا ہے, اس کی کاریں آتی ہیں, وہ جو بھی پروفٹ بچتا ہے 50-50 ہوتا ہے. اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 50 میں لیتا ہوں, 50 وہ انویسٹر لے گا. حالانکہ میرا ایک CEO ہے, اس کی ایک پرسنٹیج ہے, پھر نیچے ٹیم ہے, پھر اس کی پرسنٹیج ہے, پھر میرے اپنے پارٹنرز ہیں, ان کی پرسنٹیج ہے. تو مجھے تو اس میں سے 2-4% ملتا ہے, زیادہ کون لے کے جا رہا ہے؟ وہ انویسٹر ہے. تو اس کا فائدہ زیادہ ہے. لیکن
آہستہ آہستہ, کیونکہ اب اتنے زیادہ لوگ آ گئے ہیں, وہ کنٹرول کرنا سسٹم کو تھوڑا مشکل ہو رہا, تو میں پش کر رہا ہوں کہ لوگ بڑی انویسٹمنٹ کی طرف آئیں, بڑے پروجیکٹس کی طرف آئیں, کیونکہ اس سے الٹیمیٹلی میرا ٹارگیٹ کیا ہے, مجھے زبردست قسم کے لوگ ملتے ہیں جنہوں نے میرے پروجیکٹس رن کرنے ہوتے ہیں, جنہوں نے میرے ساتھ مل کے بڑے کام کرنے ہوتے ہیں. تو یہ ایک پروسیس میں نے بنایا ہوا ہے. الٹیمیٹ ٹارگیٹ یہ ہے کہ یار وہ $1 ملین والا یا اس سے اوپر والا وہ $1 ملین کا بزنس چلا سکتا ہے. جب اسے فائنینشیل فریڈم ملے گی, کیا ہوگا جب وہ فارغ ہو جاتا ہے, اس نے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے, تو پھر میں اس کے ساتھ ڈسکشن شروع کرتا ہوں. ہو سکتا ہے اس کا اپنا کوئی پیشن ہو, کوئی پروجیکٹ ہو جس سے میں شامل ہوں تو وہ بڑا پروجیکٹ بن جائے, یا وہ میری کسی چیز میں آ جائے. لیٹس سپوز وہ میر گروپ میں انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں 1 ملین درہم کی, ہاں, آپ کیا اس نہیں کو میں بتانا کیا چاہ رہا تھا کہ ایک تو یہ ہے کہ اگر 50,000 ہے, 1 لاکھ ہے, 2 لاکھ ہے, 3 لاکھ ہے, تو وہ ہوگا کسی چھوٹے پروجیکٹ میں. یعنی میر گروپ ایک کمپنی ہے جس کے اندر 13 کلسٹرز ہیں, 50 سے زیادہ کمپنیاں. جب 50,000 سے آپ آؤ گے تو آپ شاید کار والے میں آؤ, آپ شاید ای کامرس میں آؤ, آپ شاید پراپرٹی میں آؤ, فلانے میں آؤ, فلانے میں آؤ, وہ ایک چیز میں آؤ گے. ایسے ہی جب ملین کے لیول پہ پہنچتے ہیں تو آپ کو میں سیدھا میر گروپ میں لے آتا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ ان 50 کمپنیوں میں آپ کا حصہ ہے. اس کا فائدہ کیا ہے, میں کیوں کہتا ہوں کہ ریٹرنز جو میں $10,000 منتھلی ریونیو کی بات کرتا ہوں, اصل میں اس سے کافی زیادہ ہے, لیکن یہ وہ منیمم ہے جو آپ کو ایڈوانس میں ہر مہینے ملنا شروع ہو جاتا ہے. سال کے آخر میں رپورٹ بنتی ہے, جو بقایا تھا وہ بھی آپ کو ملے گا. ایسا ہی ہے. لیکن اس کا فائدہ کیا ہے کہ وہ رسک سارا جو ہے نا, اب فار ایگزامپل کار کی میں مثال دوں, ابھی بہت اچھے ریٹرنز آ رہے ہیں, بٹ یو نیور نو 6 مہینے بعد یہاں کوئی ایسا رول آتا ہے کہ کار کا بزنس نیچے جاتا ہے, تو وہ جس نے 1 لاکھ لگایا ہوا اس کا ریونیو نیچے جائے گا. اینڈ آئی تھنک سر سیزن پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. ایبسولوٹلی. لیکن جب آپ میر میں ہو سکتا ہے کار تھوڑا سا نیچے گیا لیکن ای کامرس چڑھ گیا. وہ ای کامرس تھوڑا نیچے گیا, پراپرٹی ہے, پھر آئی ٹی ہے, پھر موویز اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں, وہ سارے اسی میں شامل ہیں. ایوریج جو ریٹرنز ہیں وہ سالڈ رہتے ہیں. اور دوسرا کیونکہ میر گروپ کا وہ جو ایک کوشچن ہے کہ آپ کہتے ہیں 1 ملین درہم $1 ملین کیسے بنے گا, یعنی ویلیو کیسے ملٹیپلائی ویری شاکنگ آنیسٹلی. وہ کیسے ہوتی ہے کہ ابھی $500 ملین کا ہم نے سعودیہ میں اسمارٹ سٹی بنانا ہے, وہ اس سال ایڈ ہوگا انشاءاللہ. پھر ابھی پاکستان میں جا رہا ہوں, وہاں 5 بڑے پروجیکٹس ہیں, وہ بہت ایون $1 بلین کی ویلیو, وہ میر گروپ میں ایڈ ہوں گے. تو جب یہ ایڈ ہوتے ہیں ویلیو ایک دم بڑھتی ہے, کیونکہ آپ میرے پارٹنر, تو آپ کے پھر شیئر کی ویلیو بڑھے گی. سو دا بیسٹ از میر گروپ میں آئیں, وہاں سے آپ کو پھر ڈبل بینیفٹ ہے, منتھلی بھی مل رہا ہے اور آپ کا پیسہ بھی ملٹیپلائی ہو رہا ہے. لیکن اگر چھوٹی انویسٹمنٹ ہے, اوبیسلی پھر کار ہے, ای کامرس ہے, 100 اور چیزیں ہیں, ان میں آپ آ سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ میر صاحب. ول کیری آن ود دس سیریز. اگر آپ کے بھی کوئی کویشچنس ہیں جو آپ میر صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں ریلیٹڈ فائنینشیل فریڈم کے, کیونکہ میر صاحب کا مشن ہی یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک میسج جائے, وہ فائنینشیل فریڈم حاصل کریں. سو اف یو انٹرسٹیڈ فار پارٹنرشپ اور جوائنٹ وینچر, پلیز کانٹیکٹ دا گیون نمبر. تھینک یو.